السلام علیکم ناظرین، حکمت چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ رمضان میں یہ 7 کام ضرور کریں۔ برکت اور رزق کے نبوی نسخے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی مہینے کو شہر المواسات یعنی غمخواری اور رزق میں برکت کا مہینہ بھی کہا گیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص رزق کی تنگی سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اکثر ہم وہ روحانی طریقے بھول جاتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے تھے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے نبوی نسخے بتائیں گے جن پر اگر آپ نے اس رمضان خالص دل سے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے بھی تنگی دور ہو جائے گی۔ کثرت استغفار، رزق کے بند دروازوں کی چابی۔ قرآن پاک کی سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمانوں سے موسلادھار دار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ رمضان میں سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم فضول گفتگو کریں، صرف 5 منٹ نکال کر استغفار کی تسبیح کریں۔ یاد رکھیں، جب انسان گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں جو رزق کو آپ تک پہنچنے سے روک رہی ہوتی ہیں۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی عمر درازی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ رمضان کا خاص عمل۔ اس مبارک مہینے میں آپ ان رشتہ داروں کی فہرست بنائیں جو مالی طور پر کمزور ہیں۔ ان کی خاموشی سے مدد کریں اور انہیں افطاری پر بلائیں یا ان کے گھر پر افطاری بھیجیں۔ اگر کسی سے بول چال بند ہے تو اللہ کی رضا کے لیے پہل کر کے اسے ختم کریں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے رشتے رزق کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ شکر گزاری، نعمتوں میں اضافے کا ضامن۔ اللہ کا اٹل قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہم اکثر ان چیزوں کا رونا روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان ہزاروں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہیں۔ رمضان کے دسترخوان پر چاہے کھجور اور پانی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہیں گے تو کائنات کا مالک آپ کے دسترخوان کو مزید وسیع کر دے گا۔ شکر گزاری سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ اپنے رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صدقہ اور خیرات، مال کو پاک کرنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اس قدر سخاوت فرماتے تھے جیسے تیز چلنے والی ہوا جو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ یہ مال کی میل کچیل کو صاف کر کے اس میں برکت لاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں روپے صدقہ کریں، ایک کھجور یا ایک گلاس پانی سے کسی کا روزہ افطار کروانا بھی عظیم صدقہ ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہے، تو سوچئے 1 روپے صدقہ دینے پر اللہ کتنے لوٹائے گا۔ جو انسان اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس پر اپنے خزانوں سے خرچ فرماتا ہے۔ تقوی اور خوف خدا۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اگر آپ کاروبار میں جھوٹ، ملاوٹ یا دھوکہ دھڑی چھوڑ کر صرف اللہ کے ڈر سے ایمانداری اختیار کرتے ہیں تو یہ تقوی ہے۔ رمضان ہمیں یہی تربیت دیتا ہے۔ جب آپ حرام سے بچیں گے تو حلال رزق آپ کے قدم چومے گا اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ تھوڑا مال بھی آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے گا۔ نماز چاشت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث میں نماز چاشت اشراق کے بعد کا وقت کو رزق کے لیے بہت مجرب بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے اور چاشت کی 2 رکعتیں پورے بدن کا صدقہ ادا کر دیتی ہیں۔ رمضان میں جب آپ فجر کے بعد تلاوت اور ذکر سے فارغ ہوں تو سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد 2 یا 4 رکعت نفل ادا کریں۔ یہ عمل آپ کے پورے دن کے کاموں میں برکت ڈال دے گا اور آپ کو ذہنی سکون عطا کر دے گا، جس سے آپ اپنی بہترین طریقے سے اپنی معاشیت پر توجہ دے سکیں گے۔ توکل علی اللہ، پرندوں جیسا بھروسہ۔ 7واں اور سب سے اہم نسخہ توکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا اس پر کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسا ہی رزق دے گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، وہ کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں بھی ہم اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ یہی بھروسہ اپنی زندگی اور رزق پر لائیں کہ میرا رب مجھے بھوکا نہیں سلائے گا۔ جب دل سے خوف نکل جاتا ہے تو اللہ غیبت سے مدد فرماتا ہے۔ یہ 7 نبوی نسخے کوئی عام مشورہ نہیں بلکہ وہ 7 روحانی اصول ہیں جنہیں آزما کر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اس رمضان مبارک کو کھانے پینے تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیں، رزق صرف پیسہ نہیں ہے بلکہ صحت، سکون، نیکی اور اولاد بھی رزق عظیم ہے۔ امید ہے آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے مشکل راہ ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے تو حکمت چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس خبر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دی جائے۔ اللہ آپ کے رزق اور جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔